الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم دورہ تفسیر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور پہلا موضوع ہے ہمارا سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ چونکہ قرآن مجید کی بنیاد ہے، قرآن مجید کی فاؤنڈیشن ہے، اساس القرآن ہے، اور اس کا ایک پہلی صورت ہے، اس کو کھولنے والی ہے، فاتحہ الکتاب ہے۔ تو اس کے کچھ فضائل اور اس کے کچھ مرکزی مضامین کی طرف اس گفتگو میں اشارہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں خود ایک آیت ایسی ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے اوپر بطور دلیل پیش کی جاتی ہے، اور اس کے اندر الفاظ بھی ایسے ہیں، جیسے یہ سورہ الحجر کی آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو یہ 7 من المثانی ہے، 7 بار بار دہرائے جانے والے آیات ہیں اس میں، اور اس میں اسی کو پھر قرآن عظیم بھی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس کو اس الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے سے جدا نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد ہم قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ پڑھتے ہیں، اور اس کا بھی ایک آپس میں گہرا تعلق ہے، کہ یعنی سورہ فاتحہ میں ہم ہدایت مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت چاہیے تو پھر اس کے ساتھ ہم پورے قرآن کو پڑھو، اور اس میں سے ہدایت کے جو اصول ہیں، جو مارل لاز ہیں، ان کو دریافت کرو اور ان پہ عمل کرو۔ اسی طرح قرآن مجید اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے فضائل میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ الکافیہ ہے، یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، الشافیہ ہے، شفا کرنے والی ہے، یعنی جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی اگر اس کو پڑھ کے دم کیا جائے تو یہ شفا دینے کے لیے کافی ہے۔ اساس القرآن ہے، قرآن مجید کی فاؤنڈیشن ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا اور میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جواب دیتا ہے اس بات کا، کہ یعنی جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے اور وہی فیصلہ کرے گا، جج وہی ہے اور انصاف وہی کرے گا اور ضرور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا، وفد الی امری، تو میں اب اپنے جو بندے کے درمیان اس کے لیے جو ہے نا بہترین فیصلہ کروں گا اس کے لیے۔ اور اس کے بعد جب بندے یہ کہتے ہیں مل کر سارے، ہم جمع کے صیغے میں، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور سب تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے۔ اگر یہ بندہ اس کے اوپر عمل کرے گا، جو بھی پھر وہ مانگ رہا ہے تو میں اس کو عطا کروں گا، یعنی اگر وہ میری عبادت کرے گا اور مجھ سے مدد مانگے گا تو پھر جو مجھے مانگے گا وہ میں اس کو عطا کروں گا۔ اسی طرح جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اے اللہ مجھے سیدھا، ہم سب کو اہدنا الصراط، اے اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، یعنی تمام مومنین مسلمان مومنوں کو جو ہے نا وہ مومنات کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا، غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ اب میرے بندے کے لیے، میرے بندے نے جو مانگا ہے میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اس نے ہدایت مانگی ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا ہے، تو میں اس کو وہ عطا کروں گا۔ اور آخر میں ہم کہتے ہیں کہ آمین، اے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما۔ صحیح بخاری میں روایت یہ ہے کہ جس فرد کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ فضائل ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کے مضامین کے اوپر کچھ غور و فکر کریں گے، کہ اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے، یعنی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی خوبصورتی ہے، حسن ہے، اس کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، تو وہ حسن اور خوبی، چاہے وہ چاند ہوں، ستارے ہوں، پھول ہوں، بادل ہوں، باغات ہوں، پرندوں کی چہچہاہٹ ہو، اور آبشاروں کے اور ندیوں کے جھرنے ہوں،
تو وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن اس میں شکر کے معنی اس لیے ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ میرے لیے بنایا ہے، آپ کے لیے بنایا ہے، انسانیت کے لیے بنایا ہے۔ سورج میرے لیے چمکتا ہے، چاند میرے لیے نکلتا ہے، پھول میرے لیے کھلتے ہیں، اور اسی طرح پرندے میرے لیے چہچہاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہر ضرورت کو پیدا کیا ہے، پورا کیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اور سارا شکر اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، وہ تمام مخلوقات کا رب ہے۔ ربوبیت ہمیں نظر آتی ہے، وہ پرورش کر رہا ہے، وہ مینٹین کر رہا ہے، وہ ہمیں سسٹین کر رہا ہے، وہ ہمیں زندگی دے رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، تو یہ اس کی پرورش ہے۔ اور پھر اس کی مزید صفات پہ ہم غور کرتے ہیں کہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت شدت سے، جوش سے، کثرت سے، ولولے سے آتی ہے، اور رحیم وہ ہے کہ جس کی رحمت رکتی نہیں ہے، وہ مسلسل جاری رہتی ہے۔ انسانوں کے اندر بھی رحم کا جذبہ ہے، ہمیں اگر کوئی غریب یا یتیم مل جائے تو ہم اس کو مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یتیم کو ہم گھر بھی لے آئیں، لیکن پھر چند دن بعد ہم اس کے تنگ بھی آ جائیں گے، وہ رحمت ہماری جو ہے وہ جاگ کی طرح بیٹھ جائے گی۔ لیکن اللہ کی رحمت ایسی نہیں ہے، وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اسی لیے وہ دنیا میں کافروں کو بھی کھلاتا ہے، ہر ایک کے اوپر وہ رحم کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ یعنی توحید کا یہ لازمی حصہ ہے کہ وہ انصاف کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ انصاف نہ کرے، یعنی انصاف ایک ایسی کوالٹی ہے کہ وہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ انصاف ہو، اگر ذرا بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو وہ شکایت کرتا ہے۔ بچے یہاں تک شکایت کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارا دوسرے بچے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کو لاکھ کی چیزیں لے کے دیتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے۔ تو یہ انصاف انسان کا ایک فطری، ایک اس کے دل کی آواز ہے۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ذرا سے بھی زیادتی کر دے تو کہتا ہے کہ اس کو مجھے انصاف ملنا چاہیے، تھپڑ مار دے تو کہتا ہے کہ مجھے بدلہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، جو مجرم ہیں ان کو سزا دے گا، جو مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ یہ ہے یوم الدین۔ اس کے بعد پھر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک اجتماعی عہد ہے، اس میں جمع کا صیغہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ یہ اصل آزادی ہے، فریڈم ہے، انسان کو یہاں سے ملتی ہے کہ وہ ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لیتا ہے تو وہ گویا اس کو فریڈم مل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے کہ وہ اپنے غلام سے، اپنے بندے سے رزق نہیں چاہتا۔ دنیا کے باقی جتنے بھی مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کما کے کھلاؤ، لیکن وہ خود کھلاتا ہے، اور وہ ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور اسی طرح استعانت بھی اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ جتنے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، بیماریاں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو دور کرنے والا ہے۔ اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ بغیر دوائی کے شفا دے سکتا ہے، اور وہ اولاد دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آخری دعا ہمارے سامنے آتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی حاجت ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں وہ ہدایت کیا ہے، وہ کون سے سوشل اور مارل قوانین ہیں کہ جن پہ عمل کر کے ہم مرد اور عورت اور میاں اور بیوی اور اولاد اور والدین اور سرمایہ اور محنت اور اسٹیٹ اور سٹیزنز کے درمیان ایک متوازن بیلنس نظام قائم کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہدایت اور گائیڈنس دراصل کیا ہے کہ جو انفرادی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے انسانیت جس کو حاصل کر کے کامیاب ہو سکتی ہے، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، یہ پھر قرآن میں آگے بیان کیا گیا ہے۔ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہیں، اور ان کی زندگی کو پڑھ کے ان کو فالو کرنا ہے، اور رول ماڈلز ہیں۔ اور مغضوب وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نالج تو ہے لیکن اس نالج کے مطابق وہ علم نہیں کرتا، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، جیسے یہود تھے۔ اور آج کل بہت سارے مسلمان بھی ہیں کہ جو نالج رکھتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، ان سوشل اور مارل لاز کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں زندگی کے لیے۔ اور ضالین وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے، یعنی جو راستے سے بھٹک گئے، جنہوں نے صحیح نالج، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور کہا کہ جو باپ دادا کا سسٹم ہے ہم اسی کو فالو کریں گے، کسی نئی چیز کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ گمراہی میں بھٹک گئے۔ یا پھر منافقین ہیں کہ جنہوں نے ایمان تو لایا پہلے لیکن بعد میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، مال اور جان کی، اور وہ سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کا ایک دباچہ ہے۔ اس میں پورے قرآن کے مضامین کی سمری آ گئی ہے ایک بیج کی شکل میں، اور پھر اسی سے پورا قرآن پھوٹے گا۔ آگے چل کے سورہ
البقرہ جس میں ایمان کے مباحث ہیں، پھر سورہ ال عمران میں جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے اجتماعی حیثیت سے مسلمانوں کی، اس کے مباحث ہیں، پھر پورا قرآن اسی سے ظاہر نکلے گا، اور وہ ساری چیزیں ان 6 چیپٹرز کے اندر آ جائیں گی، 6 جو اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔